جب سختی بڑھی تو میں پریشان ہو گیا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ کسی نے مجھے شیشی دی ہے, میں نے اس کو کھولا, اس میں سے چھینٹے مارے, وہ جہنم جنت میں تبدیل ہو گئی. میں پریشان کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اتنے میں ایک شخص آیا جس نے مجھے شیشی دی تھی. میں نے کہا یہ بتائیے ماجرا کیا ہے. کہا میں حسین ہوں, تم نے میرے اوپر چند آنسو بہائے تھے, میں نے ذخیرہ کیا ہوا تھا. مولا مجھے دنیا میں موقع نہیں ملا, واپس بھیجیے. وہ واپس آیا ہے, زندہ ہو گیا. دیکھیے اہل بیت اس کو احسان مان رہے ہیں کیونکہ محبت ہے. اس نے اپنی شان کے مطابق احسان کیا ہے, ہم اپنی شان کے مطابق احسان کریں گے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک شخص ہے محمد علی بنقدار کے نام سے, میں اس کے بیٹے سے ملا ہوں, یہ تو مرحوم ہو چکے تھے. ان کو پیغمبر نے ایک سکہ دیا تھا کہ علی اس کو ایک سکہ دے دو, اور وہ سونے کا سکہ ان کے خاندان میں اب تک چلا آ رہا ہے. کتاب بھی شائع ہوئی ہے, کتاب کے اوپر وہ سکہ بھی ہے اور ان کا واقعہ بھی ہے. واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ دیہاتی آدمی تھے, کھیتوں میں کام کر رہے تھے, لیکن جیسے مولا کے چاہنے والے ہوتے ہیں کہ مجلس کا شوق, اتنے میں کام کرتے کرتے ان کو مجلس کی آواز آئی. انہوں نے کام چھوڑا تو چلو مجلس میں کرتا ہوں. وہاں پہنچے تو وہ صاف ستھری چاندنی بچھی ہوئی اور صاف ستھرے لوگ, اور یہ بیچارہ دیہاتی آدمی مٹی میں اٹا ہوا اور کام کر کے آ رہا تھا. وہاں سے شرمندہ ہو کے واپس آ گیا کہ بھائی میں کہاں بیٹھوں گا. پھر دوبارہ گیا, پھر شرمندہ ہو کے باہر آ گیا, پھر گیا, پھر واپس آ گیا. میں کہا مجھے تو مجلس ہی سننی ہے, میں باہر بیٹھ کے سن لیتا ہوں. تو مجھے مجلس سننی ہے, اندر نہیں تو باہر بیٹھ گیا. اسے باہر بیٹھ کے مجلس سنی, مجلس سن کے چلا گیا اپنے باغ میں دوبارہ. اب جب باغ میں بیٹھا ہوا تھا نیند آ گئی, تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا پیغمبر کو. میں نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, علی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ مجمع ہے, لیکن یہ کہہ رہا ہے مجھے پیغمبر کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. میں پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ پیغمبر کتنے خوبصورت ہیں, کتنے خوبصورت ہیں. اور کہتے ہیں علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے. ارے کس طریقے سے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوگا, کس طریقے سے علی اکبر کو پامال کیا ہوگا, کس طریقے سے علی اکبر پر بچی چلائی گئی, اور کس طریقے سے حسین نے برداشت کیا ہوگا. کہتے ہیں میں روتا جا رہا ہوں, میں روتا جا رہا ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں پیغمبر کتنے خوبصورت ہے, پیغمبر کتنے خوبصورت ہے. پیغمبر نے میری طرف دیکھا, محمد علی بنقدار کیا ہے, کہا یا رسول اللہ مجھے علی اکبر یاد آ رہے. کہا کیا چاہیے, کیا چاہیے تمہیں, کہا کربلا. پیغمبر نے علی سے کہا علی اس کو زاجرہ دے دو. علی نے یہ سکہ اس کے ہاتھ میں رکھا, جب اٹھا تو سونے کا سکہ اس کے ہاتھ میں تھا, لیکن کچھ بھی نہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ علی اکبر کون ہے, اگر حسین نے اپنے کمال کو مجسم کر کے دنیا کو دکھایا, اس کو علی اکبر کہتے ہیں. علی اکبر بیویوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا,
ہمیں ظاہراً یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب علی اکبر کو قتل کر دیا تھا تو حسین کو قتل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حسین تو اسی وقت مر گئے تھے۔ وہ علی اکبر کہ جس کے بارے میں ملا عباس چاوشی کے واقعے میں ہے کہ ملا عباس اگر شب جمعہ کربلا آنا نصیب ہو تو علی اکبر کے مسائل نہیں بڑھتا۔ کہ مولا جسارت ہو گئی کہ نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شب جمعہ ہماری مادر گرامی کربلا تشریف لاتی ہے اور آج تک علی اکبر کے مسائل زہرا سے برداشت نہیں ہوتے۔ عجیب علی اکبر ہے، یہ گواہی کسی کے